کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ فقط اسی سوچ میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری بات ان کو پریشان نہیں کرتی۔ اور دعائیں قسمت کو مات دے دیتی ہیں۔ جہاں تمہاری قسمت کی نہیں چلتی، وہاں دعائیں اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ ہر وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو۔ اللہ ہماری دعا قبول کرے، آمین۔ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہی کیا، وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے، اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہے قبولیت میں، مگر امید نہ ہارو، وہ اپنے وقت سے بڑا اجر لے کر آتی ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہیں جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک اچھی کتاب 1000 دوستوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دے گا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو
جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ الحمدللہ۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہے۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چلتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔